حیام دروشم نے نیند میں حیام کو پکارا۔ 2-3 بار آواز دینے پر بھی جواب نہ آیا تو دروشم نے اپنا ہاتھ حیام کی طرف بڑھایا پر اس کا ہاتھ خالی بستر پر جا پڑا۔ وہ ایک دم چونک کر اٹھی، ساتھ ساتھ حیام کو آوازیں بھی دے رہی تھی۔ کمرہ، باتھ روم سب چیک کر لیا پر حیام کہیں نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گھر کے باہر کے حصے کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ حیام کمرے میں ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ جب دروشم کی نظروں سے اوجھل تھا کہ اچانک اسے لگا کوئی بہت ہی تیزی سے اس کے پیچھے سے گزرا ہے۔ وہ ایک دم مڑی پر وہاں تو کوئی نہ تھا۔ حیام، کہاں ہو تم؟ اس نے ایک بار پھر آواز دی۔ جیسے ہی وہ باہر کی حصے کی طرف آئی تو اسے یہاں کا منظر انتہائی عجیب دکھ رہا تھا۔ ہر طرف اجڑا ہوا لان، مرجھائے ہوئے پھول، کچھ جانوروں کے سر اور عجیب کالا سایہ جس نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ہلکا سا خوف محسوس ہوا دروشم کو، مگر اس سب کو اگنور کر کے وہ دائیں جانب بڑھی جہاں سے گھر کے پچھلے حصے کی طرف جاتے تھے۔ جب دروشم کو اسی طرف سے کچھ لوگ اپنی طرف آتے دکھائی دیے، اندھیرے سے روشنی میں جب صاف نظر آنا شروع ہوا تو دروشم نے دیکھا وہ بنا سر کے کچھ لوگ تھے جو تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک چارپائی اٹھائی ہوئی تھی۔ جب وہ چارپائی نیچے رکھی تو اندر سے حیام کی لاش تھی۔ پہلے تو سر کٹے چیزوں، دوسرے حیام کو اس طرح دیکھ کر ایک زوردار چیخ دروشم کے منہ سے نکلی اور اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا، اور ایک اس سے بھی زوردار آواز پورے گھر میں کسی کے قہقہے کی گونج رہی تھی۔ اگلی صبح حیام اٹھا، دروشم کو نہ پا کر سمجھا کہ ناشتہ بنانے گئی ہوگی۔ باہر آیا تو کچھ عجیب سا لگا، اتنی خاموشی۔ کچن میں دیکھا تو وہاں بھی دروشم نہیں تھی۔ حیام پورا گھر دیکھتا ہوا جب باہر کی طرف آیا تو دروشم کو بے ہوش پایا۔ حیام تیزی سے دروشم کے پاس آیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ پیشانی پر ہاتھ رکھا تو آگ کی طرح جل رہی تھی۔ پھر حیام دروشم کو اٹھائے بیڈ روم میں لے آیا۔ 1-2 بار اٹھانے پر اور پانی کے چھینٹے منہ پر پڑنے سے دروشم نے آنکھیں کھولی، مگر بخار اس قدر تیز تھا کہ آنکھیں واپس بند کر لی۔ دروشم، میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر تم میڈیسن لے کر آرام کرو۔ ہاں، درویش نے اس حالت میں جواب دیا۔ تم کہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ گھر رک جاتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ دروشم ناشتہ کرنے اور میڈیسن لینے کے بعد خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، پر رات کا خیال آتے ہی اسے جھلجھلی آ جاتی تھی۔ دروشم چائے پیتے ہوئے اب اس مسئلے کا حل سوچ رہی تھی، جبکہ حیام کو وہ زبردستی ہاسپٹل بھیج چکی تھی۔ دروشم کے اندازے کے مطابق ایک پچل پیری نما ایک بلا تھی جو اپنی طاقتوں کے لیے ہر سال کی پہلی 14ویں رات کو ایک نوجوان کو مار دیا کرتی تھی۔ وہ بلا پہلے اپنے شکار کو اسی کی محبوب بستی کی شکل میں اپنا گرویدہ کرتی تھی اور آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہو جاتی تھی، اور اتنا حاوی کہ وہ انسان اپنی اصلی محبوب ہستی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چل نکلتا ہے۔ وہ انسان رات کو اس کے قبضے میں ہوتا ہے اور دن میں وہ رات کا سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، اور اس بار اس بلا کا شکار کوئی اور نہیں، اس کا شوہر حیام تھا۔
پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل یہی ہو رہا تھا۔ حیام رات میں کمرے سے غائب ہو جاتا اور اگلی صبح گھر کے پچھلے حصے میں بے ہوش ہوا ملتا۔ دروشم حیام سے جتنا پوچھنے کی کوشش کرتی پر حیام اسے کچھ نہ بتا پا رہا تھا، بلکہ اسے تو یاد بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کب کیسے اس درخت کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ آج تو میں پتہ کر کے ہی رہوں گی، دروشم نے خود سے عہد کیا۔ آج کی رات وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر خیام کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے جو وہ بالکل اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ یہ رات کے 12 بج رہے تھے جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے فوراً حیام کی سائٹ پر دیکھا پر حیام اپنی جگہ پر موجود نہ تھا۔ دروشم فوراً کمرے سے باہر آئی۔ کچن سے کچھ راہٹیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ دروشم دل مضبوط کرتی کچن تک آئی۔ کون ہے؟ اس نے کچن کی لائٹ جلائی تو حیام اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ ارے تم! حیام کو دیکھتے ہی اسے حوصلہ ہوا جو ابھی ابھی اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ کچھ چاہیے تھا تو مجھے اٹھا دیتے حیام۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا تو دروشم نے اپنا ہاتھ حیام کے کندھے پر رکھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ حیام کے چہرے پر نظر پڑتے ہی دروشم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا تھا۔ حیام کی آنکھوں کی جگہ سیاہ دھبے تھے، ہونٹ بھی بالکل سیاہ تھے، چہرہ بالکل لٹھے کی طرح مانند سفید تھا۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھا۔ جسے ہاتھ میں پکڑے حیام اب دروشم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اب دروشم کو دیکھتے ہوئے ہلکا ہلکا ہنس رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ اس کے ساتھ ہنس رہے ہو۔ دروشم حیام کی یہ حالت دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی اور حیام مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ دروشم نے اسے کہا۔ ہو جاتی تھی کہ اس وقت یہ حبیس روح حیام پر حاوی ہے۔ بتاؤ، ہمارے پیچھے چھوڑ دو اسے، یہ اب تمہارا نہیں رہا۔ اور پھر وہی مکروہ ہنسی۔ دروشم عجیب غریب آوازوں میں یہ سن پائی تھی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ سنا تم نے؟ حیام زور سے ہنسا۔ اس نے ایک دم اپنا چاقو والا ہاتھ آگے کیا اور اس سے اپنے دوسرے بازو پر کٹ لگانے لگا۔ وہ بار بار اپنے بازو پر کٹ لگا رہا تھا اور خون بہت تیزی سے اس کے بازو کو بھگو رہا تھا۔ آہ دروشم بچاؤ مجھے! حیام کی اپنی درد میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ حیام دروشم تڑپ کر آگے بڑھی۔ جیسے ہی وہ حیام کے نزدیک پہنچی، حیام نے زور سے دروشم کو دھکا دیا۔ دروشم لاؤنج میں پڑے کانچ کے ٹیبل پر جا گری۔ ہاں دور رہو! وہی گندی بھلی آواز اور ہنسی سنائی دی تھی۔ میں تمہیں حیام کو کچھ نہیں کرنے دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ بے ہوش پڑے حیام کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اگلا حصہ انشاءاللہ کل آئے گا، یہ جاری رہے گا۔ ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔